اہل سنت کا منہج تعامل کا تیسرا حصہ کہ تعامل کرنے والے داعی کی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ المسلم طالب حق وشجاعت فی الحق مطلب ضروری فی الدعوۃ۔ مسلمان حق کا طالب ہوتا ہے، کسی گروہ رنگ نسل کے لیے تعصب اختیار نہیں کرتا، اور حق کے معاملے میں بہادری، شجاعت، جاں بازی یہ دعوت کے میدان میں ایک ضروری مطلب اور مقصد ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَاجِزًا عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ فَلَا تَقُلِ الْبَاطِلَ۔ اگر داعی حق بات کہنے سے عاجز آ جائے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو یا کوئی اور نقصان کا خطرہ ہو تو کم از کم وہ باطل بات نہ کہے۔ الحذر من الفتور، داعی اکتاہٹ، تھکاوٹ اور بوریت سے بچے۔ ونتائجہ السلبیۃ، اور اس کے سلبی نتائج سے بچے۔ وعدم الغفلۃ عن دراست اسبابہ، اور تھکاوٹ کے اسباب کا مطالعہ کرے، غفلت نہ کرے۔ وترک علاجہ، اور تھکاوٹ کے علاج کے طریقے ڈھونڈے۔ الحذر من الاشاعۃ وترویجھا، پبلسٹی سے بچے، نمائش سے اور اپنی ذات کی ترویج سے بچے۔ وما یترتب علیہا من آثار سیئۃ فی المجتمع الاسلامی، اور ضرورت سے زائد پبلسٹی اسلامی معاشرے میں برے نتائج مرتب کرتی ہے۔ مقیاس التفاضل هو التقوی والعمل الصالح، آپس میں فضیلت کا معیار وہ تقوی اور عمل صالح ہے۔ جو جتنا متقی ہو اور نیک اعمال والا ہو اتنی اس کی فضیلت ہے۔ وتحاشا کل العصبیات الجاہلیۃ، اور جاہلی تمام عصبیتوں سے الگ رہا جائے۔ من التعصب للاقلیمی، جیسا کہ صوبے کی خاطر تعصب، علاقے کی خاطر تعصب، او العشیرتی یا قبیلے کا تعصب، او الطائفتی یا کسی گروہ کا تعصب، او الجماعتی یا کسی جماعت کا تعصب۔ المنہج الافضل فی الدعوۃ هو تقدیم حقائق الاسلام ومناہجہ ابتداء۔ دعوت میں سب سے افضل منہج یہ ہے کہ اسلام کے حقائق پیش کیے جائیں اور اسلام کی منہجی باتیں شروع میں پیش کی جائیں مثبت انداز میں۔ ولیس ایراد الشبہات والرد علیہا، سب سے پہلے شبہات کا رد اور شبہات کا ازالہ نہ ہو، بلکہ پہلے اسلام کے حقائق ہوں۔ ثم اعطاء الناس میزان الحق، پھر لوگوں کو حق کی پہچان کا ترازو دیا جائے تاکہ وہ حق از خود پہچان سکیں۔ ودعوتہم الی اصول الدین، اور انہیں دین کے اصولوں کی دعوت دی جائے، محض ضمنی اور جزوی باتیں نہ بتائی جائیں۔ الاقرار باہمیت الشورى فی الدعوۃ، دعوت میں شورا کی اہمیت کا اقرار کیا جائے۔ وضرورت تعلم الداعیۃ فقہ الاستشارۃ، اور داعی کے لیے مشورے کی فقاہت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ القدوۃ الحسنۃ، داعی کے لیے اچھا نمونہ بننا ضروری ہے۔ الداعیۃ مرآۃ دعوتہ والنموذج المعبر عنہا، داعی اپنی دعوت کا آئینہ ہوتا ہے اور اپنی دعوت کی پہچان کرانے والا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اتباع سبیل الحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کا راستہ اپنانا
اور اچھی نصیحت کا راستہ اپنانا اور اللہ کے فرمان کو اپنی دعوت کا میزان بنانا ضروری ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میزانا للدعوت، یہ آیت دعوت کا ترازو ہے، میزان ہے۔ وحکمتا للسیر علیہا، اور دعوت کے رستے میں چلنے کے لیے حکمت ہے۔ التحلی بالصبر لأنہ من صفت الانبیاء، صبر کی خوبی کا زیور پہننا ضروری ہے۔ لأنہ من صفت الانبیاء والمرسلین ومدار نجاح دعوتہم، کہ یہ صبر ہی انبیاء اور مرسلین کی صفت تھی اور یہی ان کی دعوت کی کامیابی کا دار و مدار تھی۔ البعد عن التشدد، تشدد سے بچا جائے، والحذر من آفاتہ ونتائجہ السلبیۃ، تشدد کی آفات اور اس کے سلبی نتائج سے بچا جائے، والعمل بالتیسیر والرفق، لوگوں کو آسانی دی جائے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، فی حدود ما یسمح بہ الشرع، جتنی شریعت اجازت دیتی ہے اس اجازت کی حدود میں نرمی اور آسانی کا اصول کام میں لایا جائے۔ یہ اہل سنت کا منہج تعامل کا آخری حصہ تھا۔ یہ کل 3 حصے ہوئے، اور یہ کتاب ہمیں الوجیز فی عقیدۃ السلف الصالح سے حاصل ہوئی۔ یہ منہج تعامل عبداللہ بن عبد الحمید الاثری کا ہے اور اس کتاب سے ماخوذ ہے، اور اس کتاب کے آخر میں یہ ضوابط و منطلقات الدعات یہ موجود ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی۔ یہ سارے کے سارے نمبر وار وہی ہیں جو میں نے آپ کو اس کلپ کے اندر پڑھا دی ہیں۔ تو یہ 32 اصول ہیں جو دعات کے لیے اصول اور ضوابط کے طور پر اور منہج تعامل کے طور پر کام دیتے ہیں۔ یہ منہج تعامل اصولی ہیں، یعنی بطور اصول اور قاعدے کے اندر ان میں کوئی شک نہیں۔ یہ بنیادیں ہیں دین کی، اور دین کے سینکڑوں نصوص سے اخذ شدہ ہیں، ان کے اصول و قواعد ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ لیکن جب ان اصولوں کو ہم لاگو کریں گے مختلف تحریکوں پر، مختلف جماعتوں اور گروہوں پر، تو لاگو کرنے میں پھر مختلف مزاج ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ سخت ہیں، کچھ معتدل ہیں۔ تو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم تحریکوں کا تفصیلی مطالعہ کریں گے یا جماعتوں کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تو اس وقت پھر اس جماعت کے متعلق ان اصولوں کی تطبیق میں جو لوگوں کے ہاں رویے ہیں ان پر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ تو فی الحال یہ سمجھیں کہ یہ اصول تو بے مثل اور بے مثال ہیں، اور سلفی منہج کا نچوڑ ہیں، خلاصہ ہیں، اور سلف صالحین صحابہ کرام کا طریقہ کار پر مبنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ سے حاصل شدہ ہے۔ لیکن اس کی عملی تطبیق میں افراط اور تفریط بھی ہے، کچھ ظالم ہیں، کچھ مقتصد ہیں، اور کچھ سابقن بالخیرات ہیں۔ بہرحال یہ اصول سمجھنے چاہیے، انہیں بار بار پڑھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔